السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے ہاں جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک ایک پارہ قرآن دیا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور پھر میت کے نام پر بخشتے ہیں، پھر تیجا اور 40واں اور کس کس کے نام پر میت کے ہاں کھانا پکتا ہے، لوگ کھاتے ہیں اور دعوتیں اڑاتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کے گھر پر اکٹھا ہونا اور دعوتوں کا انعقاد کرنا اور میت کے لیے خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کو محقق علماء نے قابل مذمت بدعت قرار دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نیز خلفائے راشدین سے ان باتوں کا ثبوت نہیں ملتا۔ اموات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہیں، آپ کے بعد خلفاء کے دور میں بھی ہوئی ہیں۔ کبھی بھی ان ادوار میں اس بات کا رواج نہیں تھا کہ لوگوں کو بلا کر ان سے قرآن پڑھایا جائے اور میت کو بخشا جائے، یا پھر میت کے گھر بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے، تیجا اور 40واں کے نام پر دعوتیں اڑائی جائیں۔ یہ سب میت کے اہل خانہ کو غلط رسم و رواج میں پھنسانا اور بریانی اور دعوتیں اڑا کر غلط طریقے سے ان کا مال ضائع کرنا ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے تعزیت کا کہ سوگوار خاندان سے تعزیت کی جائے، ان سے مل کر ان کو تسلی دی جائے، میت کے حق میں دعا کیا جائے۔ البتہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا مہیا کریں، نہ کہ خود ان کے گھر جمع ہو کر کے کھانا کھائیں۔ حضرات گرامی، اب مختصر بات یہ ہے کہ میت کے گھر جمع ہونا اور کھانا کیسا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ علامہ ابن باز اور دیگر محققین نے اسے بدعت قرار دیتے ہوئے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کا قول نقل کیا ہے کہ ہم میت کے گھر پر اکٹھا ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کو نوحہ خوانی سمجھتے تھے۔ رہی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ثواب وقف کرنا، تو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ثواب میت کے لیے مخصوص کرنے کے لیے جمع ہونا سنت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسے بدعت سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز مشروع ہے وہ بس میت کے لیے دعا کرنا ہے، کھانا فراہم کرنا۔ حضرات گرامی، جو چیز قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کا لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا، یعنی میت کے گھر والے پھر لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ البتہ اگر پڑوسی یا رشتہ دار کھانا تیار کر کے میت کے گھر والوں کو بھیجیں کیونکہ وہ غم میں مشغول ہیں، تو یہی سنت اور مشروع ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب آپ کو حضرت جعفر کی موت کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان پر وہ چیز آ گئی ہے جن کے انہیں مشغول کر دیا ہے، یعنی وہ لوگ غم میں ہیں، لہذا جائز